جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم کیا ہے اور اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی اسلام دھرم انسان کے اندر ایشوری رچنا کی آواز ہے۔ اسلام دھرم کے جو قانون ہیں، جس نے انسان کو بنایا ہے، جو انسان کا بنانے والا سچا مالک ہے، جو سنسار کی ہر چیز کا مالک ہے، اسلام دھرم اس کا قانون ہے اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ اس مالک نے، اللہ ایشور نے اپنی مرضی اپنی رچنا میں انسان کے اندر رچ دی ہے۔ جو آپ رچنا میں غور کریں گے، اگر آپ کی نیت سچی ہے، بھاونا شدھ ہے اور آپ نے اپنے اندر ایشوری رچنا کو بگاڑا نہیں ہے، تو آپ کا من جو کرے گا وہی اسلام ہے۔ آپ کا من سچائی کو پسند کرے گا تو سچائی پر چلنے کو اسلام کہتا ہے۔ آپ کا من اچھائی کو پسند کرے گا تو اچھائی پر چلنے کو ہی اسلام کہتا ہے۔ آپ اپنے اندر ایشوری رچنا پر غور کریں، آپ اپنے اندر دھیان رکھ کریں کہ آپ کی جو آتما ہے یہ کتنے مالکوں کو پکارتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے تھک جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، پریشانی میں، مصیبت میں جب جان پر بناتی ہے تو آپ ایک مالک کو ہی پکارتے ہیں۔ چاہیں الگ الگ ناموں سے پکاریں، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں، لیکن پکارتے ایک مالک کو ہی ہیں۔ جب آپ اپنی رچنا میں ایک مالک کو پکارتے ہیں تو ایک مالک کے بارے میں ہی اسلام بتاتا ہے کہ ایک مالک ہے تمہارا۔ تو اللہ ایشور نے اپنی رچنا میں ہر انسان کے اندر اپنے آپ ایک کو پکارنے کی ہی آواز رکھی ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی انسان کے اندر رچنا میں رچ دی ہے، اپنی اچھائی میں سچائی میں سکون رکھا ہے، تاکہ میرا بندہ سچائی پر چلتے ہوئے میری راہ میں آئے، میری کھوج کرے، میری پہچان کرے بن دیکھے اور میری مرضی کو سمجھ جائے، دنیا میں میرے حکم پہچان لے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، تاکہ میرا بندہ برائی سے بچے۔ جب میں آسمان پر سے شیطان کی خبر بھیجوں تو وہ سمجھ جائے میری رچنا کے آدھار پر کہ ہاں میرے اندر برے خیال آتے ہیں اور میرا بنانے والا اس سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے، تو انسان شیطان کو سمجھ جائے۔ شیطان دکھتا نہیں ہے، برے خیال اس کے اندر سے آتے ہیں۔ تو زندگی جینے کا ڈھال اللہ نے اپنی اچھائی کی طرف رکھا ہے، تاکہ میرا بندہ میری اچھائی کے دوارا میری طرف کھینچا چلا آئے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، دنیا کی حقیقت کو دیکھے۔ میں نے آنکھ دی ہے کہ دنیا موت کا گھر ہے، دنیا خطروں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، اور انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت سورگ کی، جنت کی رکھی ہے۔ اس لیے کہ جب آسمان پہ سے میرے حکم سورگ جنت کے آئیں تو میرا بندہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچان لے کہ ہاں واقعی میں میرے اندر سورگ کی اچھائیں ہیں، میں ہمیشہ جینا چاہتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے مالک نے مجھے امتحان کو جیون دیا ہے تو میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے یہاں سے موت دے کے اٹھائے گا۔ میرا بندہ سمجھ جائے کہ دنیا میں جو ہے دھوکہ ہے، یہاں مجھے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس جنت کی، جس سورگ کی میرے اندر چاہت رکھی ہے، اچھائیں رکھی ہیں، وہ جنت موت کے بعد ہے اور مالک کو راضی کر کے ملے گی۔ تو بندہ سمجھ جائے اور جنت پر ایمان لائے، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے۔ اب یہ جنت کی اچھائیں ہیں کہ انسان دکھوں کو پسند نہیں کرتا ہیں، تو یہ دکھوں کو ناپسند کرنا یہی سورگ کی اچھا ہے۔ تو میرا بندہ سمجھے، جب آسمان پہ سے میری خبر آئے کہ جنت میں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، تو بندہ میری رچنا کے آدھار پر سمجھ جائے اور میری طرف بڑھتا چلا جائے۔ اللہ نے انسان کو جو ہے غلطی پر پچھتاوا ہے، اور ہر انسان کو غلطیوں کا پتلا بنایا ہے۔ انسان جانے انجانے میں غلطی کرتا رہتا ہے، تو کیوں بنایا ہے ایسا؟ تاکہ بندہ جو ہے جب بھی غلطی کرے اپنے مالک سے معافی مانگے۔ اسی لیے یہ پچھتاوے کا احساس انسان کے اندر رکھا ہے۔ شرم کا مادہ اس لیے رکھا ہے تاکہ بندہ جو ہے بے حیائی نہ اپنائے، شیطان کی برائی بے حیائی نہ اپنائے، بے شرمی نہ اپنائے، اور جو میرے شرم پر حیا کے جو میرے آدیش آسمان پہ سے آئیں گے تو میرا بندہ میری رچنا کے آدھار پر پہچان لے اس کو، مجھ سے ڈرنے والا، کہ میں نے شرم و حیا کا حکم دیا ہے، بے حیائی سے بچنے کو کہا ہے۔ اللہ ایشور نے انسان کے اندر دل مچلنے کا مادہ اور آنکھوں سے آنسو نکلنے کا مادہ اس لیے رکھا ہے تاکہ میری اللہ کی محبت میں انسان کا دل مچلے، تڑپے اور آنکھ سے آنسو نکلے، اس کا احسان مان کر کہ اس نے جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جب بچہ پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ سے،
انسان کے دل میں اپنی محبت کی چنگاری سلگا کر بھیجا ہے۔ سچائی کی محبت اللہ سے محبت ہے، سچائی کی کھوج اللہ کی کھوج ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر اپنی رچنا میں اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مادہ رکھا، مانگنے کا مادہ رکھا، دعا مانگنے کا مادہ رکھا، پرارتھنا کرنے کا مادہ رکھا، تاکہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنے سامنے سر جھکانے کا مادہ اپنی رچنا میں رکھا، تاکہ میرا پیدا کیا ہوا انسان، میرا بندہ میرے ہی سامنے سر جھکائے۔ میرے بھائیوں، اسی کو اسلام کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی جو رچنا میں اللہ نے آدیش دیے ہیں، جو رچنا ہماری رچی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر ہے اسلام۔ اسلام انسان کے اندر ایشوری رچنا کی آواز ہے۔ یہی قرآن میں کہا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے بندو میرے ہی آگے سر جھکاؤ اور مجھ ہی سے مدد مانگو، میرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ ہاں، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہیں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، تمہاری جان میرے قبضے میں ہے، تمہیں جیون کا سمے دیا ہے، مجھے راضی کر کے آؤ، جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پاؤ، جس کی میں نے تمہارے اندر اچھا رکھی ہیں، سپنے رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرو، جو خدا، جو اللہ، جو ایشور، جو خدا جیون کی شروعات اس دنیا میں ہماری کرتا ہے، ایک سمے کے لیے ہمیں جیون دیتا ہے، جو خدا جیون کی شروعات اس دنیا میں ہماری کرتا ہے اور پھر ختم کرا دیتا ہے، تو پھر کیا وہ خدا جنت میں، یعنی اچھے لوگوں کے لیے جنت میں جیون کی شروعات کرا کے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ جنت سورگ کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، ہمیشہ مزے کا جیون ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دھرم سکھاتا ہے کہ سچ پر چلو، جھوٹ پر نہ چلو، ایک ایشور کی بھکتی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کی مرضی سے کرو، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کرو۔ ہاں، اس کی مرضی کو پہچان کر اس کی مرضی سے اس کی عبادت کرو، اس کی مرضی سے جیون جیو، اپنی مرضی سے جیون نہ جیو۔ جو اپنے من کو راضی کرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اور جو اپنے مالک کی مرضی کی کھوج کرے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پہچان کر اس کی مرضی سے راضی کرے گا، اپنے رب کو راضی کرے گا، وہ سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ مرنے کی دیر ہے بس۔ جو انسان کھوج کر کے اپنے مالک کی مرضی کو پہچانے اور اسے راضی کر لے اور اس کی محبت دل میں پالے، اور اس کی روح اللہ کی پیاسی بن جائے، اس کی روح ہر وقت اللہ سے ملنا چاہے، دنیا میں تو رہے مگر دنیا میں اس کا دل لگانا ہوا نہ ہو، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہو، اس کی روح، اس کی آتما ہر وقت اللہ سے ملنا چاہے کہ کب اللہ کا بلاوا آئے اور مرنے کے بعد میں اللہ سے مل جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے لوگوں نے اپنے جیون کا مقصد پورا کر لیا، اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر لیا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ اسلام دھرم کو تو مان رہے ہیں مگر اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں اور شرک کر رہے ہیں۔ ارے اسلام سکھاتا ہے کہ سچ پر چلو، ایک ایشور کی بھکتی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس مالک کے اللہ ایشور کے حکم پر چلو، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کے حکم پر چلو، سچائی پر چلو، اور سچائی اللہ کا حکم ہے، سچائی پر چلو۔ ہاں، اور سچائی کو دنیا میں قائم کرو، اللہ کے حکم کو دنیا میں قائم کرو، اور شیطان کی حکومت کو مٹاؤ، اللہ کی حکومت قائم کرو۔ یہی سچے ایماندار لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور جب یہ ایمان والے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو نام کے مسلمان ہیں وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اندر سے اللہ سے نفرت کرتے ہیں، اس کا ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کے حکم پر نہیں چلتے ہیں۔ آج دھرتی پر ایسے ہی لوگ بھرے پڑے ہیں، زیادہ تر مسلمان۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے نماز کی بھی مقبری کر رہے ہیں؟ تو یہ صرف نام سے مسلمان کہلاتے ہیں، اندر سے منافق ہیں، اور منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد نرک کی آگ میں بہت برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ تو بھی اسلام سکھاتا ہے کہ سچ پر چلو، ایک ایشور کی بھکتی کرو، شرک نہ کرو، ایک ایشور کے حکم پر چلو، اور اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی، فراڈ بازی نہ کرو، شرک نہ کرو۔ اللہ تمہارا سب حال جانتا ہے، اندر کا بھی باہر کا بھی، اور اگر اللہ کے حکم پر نہ چلو تو اسلام میں سے نکل جاؤ۔
سچے ایماندار ایمان والوں کو آستین کا سانپ بن کر دھوکہ نہ دو۔ کافر جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، کافر تو صاف انکار کرتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا اس کو، میں تو اپنی منمانی کروں گا۔ بچوں کی طرح مورتیاں بنا کر اس کے آگے جھک رہے ہیں، ایشور نراکار ہے، اس کی بھکتی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو وہ تو صاف انکاری ہیں، وہ تو صاف انکار کرتے ہیں اور صاف وار کرتا ہے۔ کافر تو صاف وار کرتا ہوا دکھتا ہے، مگر یہ مسلمان کے بھیس میں آستین کے سانپ ہیں، جن کی جلدی سے جانچ بھی نہیں ہو پاتی کہ آستین میں جو ہے سانپ چھپا ہوا ہو، پتہ نہ کب ڈنک مار دے وہ، اس کا پتہ کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے چکر میں لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، موت کے بعد تباہ ہو جائیں گے، جھوٹ پر چل کر، برائی پر چل کر۔ یہ دنیا موت کا گھر ہے، رات دن یہاں لوگ مر رہے ہیں۔ انسان رات دن جو ہے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری سے مر گیا، کوئی کسی حادثے سے مر گیا۔ انسان کو کم سے کم اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، میری جان بھی اس کے قبضے میں ہے، اس کی بادشاہت اس کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی محبت انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ جو لوگ فسادی ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کی عقل دنیا کی محبت میں خراب ہو چکی ہے۔ جو لوگ اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک اللہ کو بھول کر دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، ان کی طرف دھیان نہ دو۔ یہ نادان بچوں کی طرح دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بہت چھوٹی چیز ہے، ناپیدار چیز ہے، کب زندگی ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ دنیا لڑنے جھگڑنے کا جہان نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا جہان ہے۔ یہ دنیا جنت کے مقابلے بہت چھوٹی چیز ہے، کوڑا کواڑا ہے۔ ہاں، لڑنے والوں کو اس کے اوپر، اس دنیا پر لڑنے دو، ان کو سمجھاؤ، جب نہ مانے تو بھائی کیا کر سکتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے لڑنے والے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، کوئی گنتی نہیں ہے۔ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے والے، اسی کو جو ہے سب کچھ سمجھنے والے، موت کے بعد کی زندگی سے اندھے اس دنیا کے پیچھے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، زمین کے چکر میں قتل کر رہے ہیں، جائیداد کے چکر میں قتل کر رہے ہیں، پیسوں کے چکر میں قتل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا پہ لڑنے والے بہت ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہیں، صدیوں سے دنیا میں خون ہو رہا ہے، لوگ لڑتے آ رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تم ان کو نہ دیکھو، ان کے پیچھے نہ پڑو، تم اللہ کو راضی کرنے میں پوری طاقت لگا دو۔ پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ٹھنڈا کرے گا، برائی سے دور کر دے گا، فساد سے دور کر دے گا، فسادیوں سے دور کر دے گا، دکھ سے دور کر دے گا، تکلیف سے دور کر دے گا، موت سے دور کر دے گا، محنت سے دور کر دے گا، مشقت سے دور کر دے گا، تمہیں ایسا ٹھنڈا کرے گا، اگر تم اسے راضی کر کے مرو گے تو تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا سکون عطا فرمائے گا تمہیں موت کے بعد، کیسی زندگی دے گا بہترین۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، رسم کے طور پر دھوکے میں، ثواب کی نیت سے۔ ارے میرے بھائی، اگر بنا سمجھے پڑھو گے اللہ کے احکامات، اپنی بھاشا میں نہیں سمجھو گے تو یہ ثواب نہیں عذاب بن جائے گا۔ نماز پڑھتے میں، نماز میں تو ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے سر جھکاتے ہیں، جھکاتے رہیں گے اور اوروں کے بھی جھکوائیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اوروں کو بھی تیری طرف لائیں گے، تیری طرف مانگنے کی طرف لائیں گے، تیری حکومت قائم کریں گے، تیری مرضی قائم کریں گے۔ اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کسی اور کی پیروی ہو رہی ہے، کسی اور کے قانون پہ چلا جا رہا ہے، کسی اور کے حکم پہ چلا جا رہا ہے، جھوٹ ہے، جوان پہ گالی ہے، برائی ہے، فراڈ بازی ہے۔ اللہ کبھی گالی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ کا حکم نہیں دیتا، کبھی فراڈ بازی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ برائی کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، چوری کا حکم نہیں دیتا، کسی کا حق مارنے کا حکم نہیں دیتا، کسی پہ ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا، کسی مزدور کی مزدوری رکھنے کا حکم نہیں دیتا، کسی غریب کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیتا، کسی کا حق مارنے کا حکم نہیں دیتا، سود کا حکم نہیں دیتا۔ اب آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، اگر واقعی میں جو ہے سچے ہوتے، ایماندار ہوتے، تو آج ہم پر جو ہے اور لوگ کیوں غالب ہوتے، کیوں حاوی ہوتے؟ اللہ کے سچے دھرم دین حق سے ہٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے دونوں راستے کھولے ہیں، سچائی پہ چل یا جھوٹ پہ چل، اچھائی پہ چل یا برائی پر چل۔ اگر انسان جھوٹ بولے گا تو اللہ روکے گا نہیں اس کو، کیونکہ امتحان لے رہا ہے وہ، لیکن موت کے بعد جھوٹ پہ چلنے سے
بے چینی پیدا کر دیتا ہے، برائی پہ چلنے سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، تو وہ روکے گا نہیں، اشارہ کرے گا، سمجھائے گا، بے چینی پیدا کرے گا، لیکن دنیا میں کچھ کہے گا نہیں، موت کے بعد چمڑی ادھیڑ دے گا کہ جب تجھے میں نے اشارہ کیا تھا، برائی سے تیرے اندر بے چینی پیدا کری تھی، تجھے سنکیت دیے تھے، تو باز نہیں آیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا امتحان کا جہان ہے، یہاں تو اس نے کرم کرنے کی چھوٹ دی ہے، اچھائی برائی کے دو راستے دکھا دیے ہیں، یہاں کچھ نہیں کہے گا، اصل پکڑ اس کی موت کے بعد ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی محبت انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، اور دنیا سے محبت انسان کرے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر، موت کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر۔ انسان کو اس دنیا سے دل ہٹانا چاہیے، اللہ کی طرف دل لگانا چاہیے۔ تو نماز میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں، جھکاتے رہیں گے اور اوروں کے بھی جھکوائیں گے، تیرے حکم پر چلتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے، اور اوروں کو بھی جو ہے تیرے حکم کی جو ہے حکم کے بارے میں بتائیں گے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلوائیں گے۔ اور باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی ہو رہی ہے، نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ تیرے قانون مانتے ہیں اور تیرا قانون منوائیں گے، اور باہر جا کے کسی اور کی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہیں، شیطان کے قانون پر چل رہے ہیں۔ ہمارے دیش میں شیطانی قانون چھایا ہوا ہے، برائی عام ہے، برائی پر راضی ہیں۔ جو برائی پر راضی ہو گیا اس کے پاس ایمان کہاں ہے بھائی؟ برائی کو مٹانے کی کوئی جد و جہد نہیں کر رہے، دنیا پرستی میں لین ہیں، دین ایک رسم بن کے رہ گیا ہے، نماز رسم کی رہ گئی، رمضان رسم کے رہ گئے، حج رسم کا رہ گیا۔ اللہ کی کتاب سے کوئی مطلب نہیں کہ اللہ کا قانون کیا ہے اسے سمجھیں، اسے سمجھنے سے کوئی مطلب نہیں، ایک رسم بن کے رہ گیا۔ قرآن بھی رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں بنا سمجھے، دنیا پرستی میں لین ہے، دین ایک رسم کا نام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے زندہ ایمان نصیب نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو برائی پر راضی ہو کر بیٹھ جائیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، حج کر کے آ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ تمہاری جو ہے دھرم کی رسم تو ادا ہو رہی ہے، مگر اصل حقیقت میں تم اللہ کے غدار ہو، اللہ کے باغی ہو، کیونکہ تم برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے ہو، برائی کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے، غیروں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچاتے، سود پہ کاروبار ہو رہے ہیں، تو رسم تو تمہاری ادا ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں تم اللہ سے جو ہے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ جو سود کا کام نہیں چھوڑتا مسلمان کہتا ہے، وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ اب بتاؤ کون ٹکرائے گا اللہ سے؟ انسان تباہ ہو جائے گا۔ اگر مسلمان اصل حقیقت میں مسلمان بن جائے، سر پہ ٹوپی ہی رکھے، سنت پر صحیح عمل کرے، سچائی کو پسند کرے، برائی کو نہ پسند کرے، سچائی پر چلے، برائی کے خلاف جد و جہد کرے، جہاد کرے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، کہ آج لوگ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی پاؤں میں میرے کب تک زنجیر ڈالے گی۔ مسلمانوں، سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ میری زندگی کا مقصد یا اللہ تیرے دین کی سرفرازی، تیری حکومت کو دنیا میں قائم کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اور میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی، اسی لیے ہم مسلمان ہیں کہ سچائی پر چلیں اور سچائی کو دنیا میں قائم کریں، اللہ کی حکومت دنیا میں قائم کریں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دھرم سچائی پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اسلام کی سچائی کو جان سکیں اور دنیا کے شیطان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔